بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محنور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تعلیم و تربیت۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گی۔ قرآن مجید میں بہت سی چھوٹی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ انسان کی زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک شخص کے پاس چاول، گھی، گوشت، مسالہ، لکڑی، پانی، دیگچہ سب کچھ ہے۔ اسے پلاؤ پکانا بھی آتا ہے، لیکن اتفاق سے اس کے پاس ماچس نہیں۔ سوچو کہ کیا وہ شخص پلاؤ پکا سکے گا؟ ماچس کی ایک تیلی کی قیمت کیا ہے؟ لیکن دیکھیے، اس ایک تیلی کے نہ ہونے سے سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ یہی کیفیت انسانی زندگی میں مختلف احکام کی ہے۔ احکام چھوٹے ہوں یا بڑے، سب اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں انہیں کم اہم نہ سمجھو۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پہلی بات احترام انسانیت کی ہے۔ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب انسانی بچے ہوتے ہیں، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ پیدائش کے لحاظ سے نہ امیر ہوتا ہے نہ غریب، نہ سید ہوتا ہے نہ پٹھان، نہ ادلا ہوتا ہے نہ آلہ، نہ افسر ہوتا ہے نہ ماتحت، لیکن ہم ان بچوں میں خود فرق پیدا کر دیتے ہیں۔ امیر کے بچے کو ہر وقت اٹھائے پھرتا ہے، غریب کے بچے کو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ حاکم اور افسر کے بچے کو ہر ایک عزت دیتا ہے، ماتحت اور ملازم کے بچے کو بات بات پر جھڑکیاں پڑتی ہیں۔ حالانکہ نہ امیر کے بچے کی یہ کوئی اپنی خوبی ہے کہ وہ امیر کے گھر میں پیدا ہو گیا، نہ غریب کے بچے کا کوئی قصور تھا کہ وہ غریب کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ پیدائش پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے امیر اور غریب، حاکم اور ماتحت کے بچوں میں محض پیدائش کے لحاظ سے فرق سخت بے انصافی کی بات ہے۔ اسی طرح بعض ذاتوں کو اونچا اور بعض کو نیچا سمجھنا بڑا غلط ہے۔ خدا کا فرمان یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام انسانی بچوں کو یکساں طور پر عزت کے قابل بنایا ہے۔ اس لیے دنیا کا ہر انسان ہونے کے لحاظ سے عزت کا مستحق ہے، خواہ وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو یا کسی قوم کا فرد ہو۔ وہ کوئی سی زبان بولے، اس کا کچھ ہی مذہب ہو، وہ امیر کا بیٹا ہو یا غریب کا، اس کا انسان ہونا اس کی عزت کے لیے کافی ہے۔ اب رہا یہ کہ معاشرے میں لوگوں کی عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے، سو اس کے لیے قرآن شریف کا اصول یہ ہے کہ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کا درجہ اور مقام اس کے کاموں کے لحاظ سے متعین کرو۔ یعنی جو اچھے کام کرے اس کی عزت کرو، جو برے کام کرے اس کا درجہ کم ہو۔ جب اچھے کام کرنے والا غلط کام کرنے لگ جائے تو اسی نسبت سے اس کی عزت کم ہو جائے۔ جب غلط کام کرنے والا اچھے کام کرنے لگے تو انہی کاموں کے مطابق اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے۔ یہ کبھی نہ دیکھا جائے کہ وہ کس کا بیٹا ہے اور کس کی اولاد ہے، حتیٰ کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت کا مستحق وہ ہے جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی پابندی کرتا ہے۔ دوسری چھوٹی اور اہم بات، لڑکے اور لڑکیاں۔ ہمارے ہاں عام طور پر لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو کم تر درجے کا سمجھا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں افضل سمجھا جاتا ہے اور عورت کو محض عورت ہونے کی وجہ سے مردوں کے مقابلے میں ذلیل قرار دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا بہت بری بات ہے۔ قرآن شریف کی روح سے لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور عورتیں سب انسان ہیں، اسی لیے انسان ہونے کی جہت سے یکساں عزت کے قابل ہیں۔ پیدائش کی روح سے نہ مرد عورتوں سے افضل ہیں نہ عورتیں مردوں سے کم ہیں۔ معاشرے میں عزت کا معیار ہر ایک کا عمل ہے اور اعمال کی کیفیت یہ ہے کہ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، عورت ہو یا مرد، خدا کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، ہر ایک کا بدلہ یکساں طور پر ملتا ہے، اس میں کوئی فرق
کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے جزو ہیں۔ ایک اور سب سے اہم اور چھوٹی بات، اپنی اپنی ذمہ داریاں۔ تمہیں معلوم ہے کہ صبح کی سیر سے انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن تم نے کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص خود تو اپنے بستر پر لیٹا رہے اور اپنے ملازم سے کہے کہ وہ صبح اٹھ کر اس کی جگہ 3 میل کی سیر کر آیا کرے، اور اس سے صحت اس شخص کی اچھی ہوتی چلی جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہیں ہوتا کہ تم محنت سے پڑھتے رہو اور قابلیت اس لڑکے کی بڑھتی رہے جو کتاب کو نہ ہاتھ لگائے اور سارا دن کھیلنے میں ضائع کرے۔ یہ اس لیے کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ لہا ماں کا سبق وعلیہا مکتسبت، جو اچھا کام کرے گا اس کا پھل اسی کو ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی ہے، اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک اپنے اپنے کام کا آپ ذمہ دار ہوگا، نہ کوئی اپنا کام دوسرے پر لا دے گا، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ کرے کوئی۔ ہر ایک اپنے اپنے کام کا آپ ذمہ دار ہوگا، نہ کوئی اپنا کام دوسرے پر لا دے گا، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ اسے خدا کا قانون مکافات عمل کہتے ہیں، یعنی وہ قانون جس کے مطابق ہر شخص کو اس کے کاموں کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔